Assalamu alaikum, my beautiful and generous people. I hope everybody is doing good and everybody is doing great. जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि इंशाल्लाह मैं एक अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के एक बारे में एक सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो हर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उनके बारे में बहुत सी अहादीस, बहुत से वाकयात हैं, लेकिन हर अंबिया के साथ एक स्पेसिफिक एक वाकया, एक किस्सा है जिससे हम उन्हें पहचानते हैं और हमें हमारे ज़हन में रहता है कि फलाने पैगम्बर अलैहिस्सलाम के लाइफ में ये वाकया पेश आया। उसकी एक सीरीज बनाऊंगी ताकि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, हमें जिंदगी में हर चीज के बारे में मालूमात होती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं या जो हमारे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, सहाबियात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले। बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने मजहब के बारे में जो हमारी इंफॉर्मेशन है ना, उसको भी रिफ्रेश करें, क्योंकि मरने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने अंबिया से, अपने सहाबा से हमें मिलाए, इकट्ठा करे। उस लिए हमें जरूर ये चाहिए कि हम उनके बारे में स्टडी जरूर करें। जहां दुनिया की पढ़ाई करते हैं वहां अपने प्यारों का, जो हम जिनके खादिम हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो आज जो पैगंबर अलैहिस्सलाम मैंने सेलेक्ट की हैं, जिनके बारे में हम स्टार्ट ले रहे हैं अपनी सीरीज का, वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हर इंसान जानता है और उन्हें पता है कि उनका एक बड़ा ही स्पेशल एक वाकया, एक किस्सा था। पूरी सूरह यूसुफ उस पे बेस करती है। आज उनकी जो स्टोरी है, उसके कह लें कि जो अहम पॉइंट्स हैं, उसको मैं एक समराइज करके आपके सामने पेश करूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था याकूब अलैहिस्सलाम और वो उनके 12 बेटे थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनमें 11वें नंबर पे आते थे। एक दफा का जिक्र है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चांद उनके सामने झुके हुए हैं। उन्होंने अपने इस ख्वाब को अपने वालिद के सामने ताबीर किया तो उनके वालिद समझ गए कि आने वाले कुछ सालों में मेरे बेटे को अल्लाह ताला बहुत सी अजीम चीजों से नवाजेगा। इस ख्वाब के बाद जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 जो उनके भाई थे, ठीक है, 10 भाई थे जो बड़े थे उनसे, वो 11वें नंबर पे थे। वो 10 भाई उनसे बहुत हसद करने लग गए और उन्हें मारने के लिए जो है ना एक प्लान, एक मंसूबा बनाने लग गए। उन्होंने क्या किया, एक दिन चालाकी से अपने वालिद को कहा कि हम इसे पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, कोई पार्टी करने, इकट्ठे बाहर सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं। उन्होंने जंगल में ले गए और वहां पे एक कुआं था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसमें धक्का दे दिया। कुआं चूंकि काफी पुराना था और बिल्कुल सूखा हुआ भी था, तो और उस पे ऊपर चढ़ने की कोई जगह नहीं थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ना ही चिल्लाए ना ही रोए। उस कुएं में बैठ के भी वो अपने रब से मदद मांगते रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद बहुत ही कह लें कि तकलीफ में थे, वो दिन रात रोते रहते। ऐसा हुआ जी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस गहरे कुएं में 3 रातें 3 दिन गुजारे। 3 दिन के बाद वहां एक मुल्क मिस्र से वहां एक काफिला आया और काफिले वालों ने अपने एक नौकर, अपने एक खादिम को भेजा के जाके इस कुएं में से पानी लेकर आओ। जब उन्होंने अपनी जो बाल्टी थी कुएं में वो लटकाई, तो जैसे ही बाल्टी उन्होंने ऊपर खींची तो उन्होंने देखा कि उस बाल्टी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और एक हसीन लड़का उसको पकड़े हुए था। जब उन्होंने बाहर निकाला तो वो उस हसीन लड़के को अपने साथ मिस्र ले गए और मिस्र लेके जाके उन्होंने वहां एक बहुत नामी गरामी शख्स था, ठीक है, बहुत अमीर कबीर, जिनका नाम अजीज था, कुरान में उनका जिक्र आता है। अजीज को उन्होंने बेच दिया। जो अजीज थे उन्होंने उन्हें अपना बेटा बना लिया और अपनी बीवी को सौंप दिया कि आप इसकी अच्छी तरबियत करें। इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे, छोटी सी रियासत से एक बहुत बड़ी रियासत में पहुंचा दिया, जहां आगे उनकी तरक्कियों का और उनकी कामयाबियों का सफर शुरू हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो अजीज की बीवी थी जुलेखा, ठीक है, इसके बारे में भी पूरी एक स्टोरी आती है, पूरा एक वाकया आता है, लेकिन मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी। मैं आपको बस इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपसे शेयर करूंगी। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी बात की बिना पे जेल में डलवा दिया, उन्हें कैद करवा दिया। वहां जेल में देखें अल्लाह ताला इंसान को कैसे जो है ना आप ऊंचाई या इज्जत देने के, मर्तबा देने के कैसे कैसे अल्लाह पाक जरिए बनाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां जेल में अपने साथ 2 कैदी मिले जो कि किसी जमाने बादशाह के दरबार में खास खादिम थे, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उन दोनों कैदियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोस्ती में बताया कि हमने भी अजीबो गरीब ख्वाब देखे हैं।
یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور ایک کے خواب کی جو تعبیر انہوں نے بتائی، کچھ دن کے بعد ہی اس تعبیر کے پیش نظر وہ آدمی جیل سے رہا ہو گیا اور وہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ سے ملازم لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ بادشاہ نے بہت عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جس جیل میں وہ تھے اس ملک کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ 7 پتلی دبلی گائے ہیں اور وہ 7 موٹی موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے نا جیسے جس آپ کہتے ہیں جس پہ چھلی لگتی ہے، کون جو غلہ اناج ہوتا ہے اس کے بٹے ہیں جس پہ بھرپور جیسے لگی ہوئی ہے چھلی کے دانے اگے ہیں، 7 وہ بالکل مرجھا رہے ہیں، وہ بالکل ختم ہو رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہی درباری جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا، وہی درباری جو ہے نا بادشاہ کے کوٹ میں اب کام کر رہا تھا۔ تو بادشاہ بہت پریشان تھا، کسی کو خواب کی تعبیر سمجھ نہ آئے، تو اس درباری نے کہا کہ جیل میں میرا ایک ساتھی تھا، آپ اس کو بلائیں، وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتائے گا۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر ایسے بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس طرح بتائی کہ اللہ تعالیٰ مصر میں 7 سال بہت ہی خوشحالی کے بھیجیں گے، یعنی کہ ملک کو بہت ترقی ہوگی، ٹھیک ہے، بہت غلہ اناج اگے گا، اور 7 سال کے بعد ملک کو بہت زیادہ بدحالی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ غلہ اناج کی بہت کمی ہوگی، زمین میں قحط پڑ جائے گا۔ اس واقعے کے پیش نظر اس بادشاہ نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا کہ یوسف علیہ، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ غلے کا، اناج کا، زراعت کا ایک مشیر ہوتا ہے، ایک سفیر ہوتا ہے جو سارے معاملے کو ڈیل کرتا ہے، پورے ملک کی خوراک اور غلے کے انتظام کو سنبھالتا ہے، تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ چیف بنا دیا کہ سارا جو غلہ ہے سارا آپ دیکھیں گے، اور آپ کو ان کو ایک بڑی پوسٹ، بڑا عہدہ اللہ نے دے دیا کہ ہر چیز غلے اناج سے وہ ٹیکل کریں گے۔ یوسف علیہ السلام بہت ہی سمجھدار اور حکمت والے آدمی تھے۔ انہوں نے ان 7 سالوں میں جتنا بھی اناج بہت زیادہ وافر مقدار میں اگا، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی، اور انہوں نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھا کہ آئندہ جو آنے والے 7 سال ہیں جس میں قحط پڑے گا، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں سیف کر لیں کہ 7 سال ہمارے جب قحط ہوگا تو لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ادھر کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام جس ملک میں رہتے تھے وہاں پہ بھی بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا، اور وہ بڑے ان کے برے اس ملک کے حالات جا رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، وہ انہیں پتا چلا کہ یہ جو ملک ہے مصر، اس کی حالت تو بڑی اچھی ہے، تو وہ وہاں پہ آئے اپنے لیے اناج اور غلہ مانگنے کے لیے کہ ہم سے پیسے لے لے، ہمیں غلے کی کچھ بوریاں دے دے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، بڑے فاقے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں نے اس وقت تک یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلے سے بھری بوریاں بھی دی، اور بلکہ ان کے پیسے بھی انہیں واپس کر دیے۔ اس طرح ان کے ساتھ کافی اچھی دوستی بن گئی، وہ لوگ کافی عرصے تک آتے رہے، غلہ اناج وغیرہ یہاں سے لیتے رہے، ٹھیک ہے۔ آخر کار ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے والدین کو میرے دربار میں لے کر آئیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے والدین کو وہاں لایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ہاتھ چومے، انہیں تخت پہ بٹھایا اور اپنے والدین کو بتایا کہ میں آپ کا بیٹا وہ یوسف۔ انہیں پوری کہانی بتائی کہ کس طرح میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکوا دیا تھا، اور اللہ نے کیسے میری عزت رکھی، اللہ نے مجھے اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند عہدہ عطا کی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، تو انہوں نے ہمیں معاف بھی کر دیا، اتنا بڑا اس شخص کا دل ہے۔ تو یہ سب دیکھ کے ان کے جو 10 بھائی تھے، ٹھیک ہے، 11واں بھائی بھی تھا، حالانکہ 11واں بھائی ان کا اس قتل اس میں سب میں شامل نہیں تھا، لیکن ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین ان کے آگے جھک گئے، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کو یہ بات ان کو ذہن میں آئی کہ یہ وہ خواب تھا جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے والدین ہیں کہ وہ یوسف کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب کی تعبیر فرمائی۔ ہم لوگ ہمیشہ اکثر صبر کے متعلق کوٹس دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف پڑھیں، انسان کو صبر آ جاتا ہے، انسان حوصلہ رکھتا ہے۔ واقعی اس پورے واقعے کو پڑھنے کے بعد، اور جو لوگ بھی یہ سن رہے ہیں، ان کی زندگی میں ایک میسج ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، اپنے سکے، اپنے پیارے خون کے رشتوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، مگر اللہ نے ان کے ساتھ وفا کی۔ تو جتنے بھی لوگ یہ واقعہ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ زندگی میں کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی تکلیفیں دیتا ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، دنیا فانی ہے، ایک دن ہر خونی رشتے نے ختم ہو جانا ہے۔ قیامت کے دن ایون کہتے ہیں کہ والدین بھی اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد والدین کو نہیں پہچانے گی۔ تو
اس واقعے سیریز کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی لائف کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا تکلیفیں دیکھی اور ہمارے لیے میسج چھوڑ کے گئے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ پہ ریلائی کرے. میاں بیوی, ماں باپ, بچے, دوست یار, چاچا تایا, پھوپھی, خالہ, ماموں, کوئی بھی رشتہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا ایکسپٹ آل ان آل اللہ عز و جل کے. تو آپ اللہ کے ہو جائیں, اللہ کے لیے صبر کریں. اور جو میرے بہن بھائی مشکلات سے گزر رہے ہیں, ان کی زندگی میں پرابلمز ہیں, وہ کسی خواہش کو پانا چاہتے ہیں, کوئی اولاد کو, کوئی بہترین نوکری کو, کوئی اپنی شادی کو, کوئی اور مسائل اور جھنجٹ میں پڑا ہے, تو آپ سورہ یوسف پڑھ کے صرف اللہ پہ بلیو رکھیں کہ انشاءاللہ ایک دن آپ کی جائز حاجات پوری ہوں گی. اللہ آپ کے دلوں کو سکون دے گا, کیونکہ اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کنٹینیوسلی مانگ رہے ہیں, 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال, یوسف علیہ السلام کی لائف دیکھیں, اللہ کے پیغمبر تھے, ایک دفعہ اللہ سے کہتے تو ساری مشکلات جھٹ سے حل ہو جاتی, لیکن وہ اللہ کے کیے پہ خوش تھے. ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کریں, اور کائنڈلی جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں جو مصیبتوں سے گزر رہے ہیں, پریشانیوں سے گزر رہے ہیں, انہیں بھی سورۃ یوسف کا بیان بتائیں, ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ, اس کے رسول اور یوسف علیہ السلام سے ایک ہمت و حوصلہ ملے اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں. السلام علیکم.